باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، وہاں ہر کوئی جاتا ہے حج کرنے کے لیے، مسلمان تو چاہے کسی بھی فرقے سے اس کا تعلق ہو، وہ خانہ کعبہ میں جاتا ہے۔ اس سے کوئی پوچھتا نہیں کہ تیرا کس فرقے سے تعلق ہے، تیرا کس مسلک سے تعلق ہے، تو کدھر کا ہے کدھر کا نہیں ہے۔ تو وہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے، یعنی کہ اللہ کا حکم ہے کہ اگر پیسے پاس ہیں تو اللہ کے گھر کا حج کرو، حج فرض ہے۔ تو دوسری بات ہے، یہ پاسپورٹ چیک کرتے ہیں یا یہ یا وہ، یہ اس لیے کہ کوئی وہاں کوئی دہشت گردی نہ ہو جائے یا کچھ اور نہ ہو جائے۔ اصل میں ان کا اللہ کے گھر سے روکنے کا مقصد نہیں ہوتا، وہ ان لوگوں کی شناخت کرتے ہیں کہ یار یہ کوئی ایسا ویسا آدمی نہ ہو جائے جسے حج کرنے میں کوئی دشواری پیدا ہو جائے، اس لیے وہ چیک کرتے ہیں۔ تو جو مسجدیں ہیں وہ خانہ کعبہ کی بیٹیاں ہیں، یہ بھی اللہ کے گھر ہے، مسجدیں بھی اللہ کا گھر ہے۔ تو جو بھی اس زمین پر اللہ کا گھر تعمیر کرتا ہے، اللہ جنت میں اس کا گھر بناتا ہے۔ جو دنیا میں مسجد کو، اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے گھر کو آباد کرتے ہیں۔ جو اللہ کے گھر کو ویران کرتا ہے، اللہ اس کے گھر کو ویران کرتے ہیں۔ مسجد جو مقصد ہوتا ہے بنانا کہ لوگ اس میں نماز پڑھیں، نہ کہ اس میں فرقہ پرستی ہو۔ مسجد میں کوئی بھی جا سکتا ہے۔ بریلویوں کی مسجد میں تمام مسلک والے جا سکتے ہیں، تمام مسلکوں کی مسجدوں میں بریلوی جا سکتے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں سکتا، تو یقیناً کوئی روکتا بھی نہیں ہے۔ تو مسجد کے باہر لکھ دینا یہ بھی صحیح بات نہیں ہے۔ مسجد صرف اللہ کا گھر ہے، وہاں کوئی بھی جا کے عبادت کر سکتا ہے۔ تو مسجد میں کسی کو ڈکنا یا اپنے مسلک کا مسجد پر نام لکھنا، یہ کوئی چیز مناسب نہیں لگتی۔ آگے یہ علماء بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن میں اس نکار ناچیز کی رائے میں یہ بات صحیح نہیں ہے کہ اس پر لکھنا اہل حدیث یا دیوبند یا بریلوی یا اہل سنت والجماعت یا کوئی اور نام لکھنا۔ اگر ہماری بس کوئی بھی آ جائے، نماز پڑھنے کے لیے آ جائے، مسجد کس لیے لوگ بناتے ہیں؟ نماز پڑھنے کے لیے بناتے ہیں، اللہ کا گھر بناتے ہیں کہ آؤ دنیا کے سارے معاملات چھوڑو اور مسجد میں آؤ اور اللہ رب العزت سے رجوع کرو، اللہ اور اللہ کے رسول سے رجوع کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام بجا لاؤ۔ اس لیے مسجد تعمیر ہوتی ہے کہ وہاں جب انسان نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو وہاں جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اس کے بعد پھر اپنے کام پر چلا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے کہ ہمارے اس پیارے پاکستان میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ آپ دیکھ لیں، عیسائیوں کے دیکھ لیں، یہودیوں کے دیکھ لیں، مندر کوئی بھی دیکھ لیں، تو وہاں مسلمان بھی چلے جاتے ہیں لیکن ان کو روکتے نہیں ہیں۔ کوئی بھی چلا جائے وہاں چیک ضرور کرتے ہیں کہ یہ کیوں آیا، کس مقصد کے لیے آیا، اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، کوئی خلر نہ ڈالے، یہ ضرور دیکھتے ہیں، لیکن یہ کسی کو نہیں کہتے کہ تو فلانے تو مسلمان ہے تو ادھر نہ آ۔
یا تم سکھ ہے تو تم چرچ میں نہ آ، یا کسی جگہ میں. باقی کوئی دنیا کا یہ مذہب نہیں کہتا کسی کو کہ یار تم نہ آ، بلکہ وہ خوش ہوتے ہیں. تو ہمیں بھی خوش ہونا چاہیے. ہم ایک دوسرے کی مسجدوں میں نہیں جاتے. حالانکہ اسلام مذہب جو ہے یہ اخلاق کا مذہب ہے، امن کا مذہب ہے، سچائی کا مذہب ہے، اور یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا پسندیدہ مذہب ہے اسلام. تو مخلوق خدا پر اس میں ظلم کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہر کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اچھا سلوک کرنا، پیار محبت سے رہنا. مثال کے طور پر ہمارا گاؤں ہے، گاؤں میں ایک عیسائی ہے، تو اس کے ساتھ بھی ہم اسی طرح سلوک کریں جس طرح کہ ہم اپنے بہن بھائیوں سے کرتے ہیں، یا رشتہ داروں سے کرتے ہیں، یا محلے داروں سے کرتے ہیں. اس کو بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو اس کو لازمی دینی چاہیے. یہ کبھی دل میں نہیں سوچنا چاہیے یار کہ یہ غیر مذہب ہے. اگر کوئی نیاز ہو وہ بھی دو، قربانی ہے وہ بھی دو، نیاز ہے وہ بھی دو، کوئی صدقہ صدقات ہے وہ بھی دو، تاکہ اس کی ضروریات پوری ہو جائے. وہ غریب ہے. تو یہ کبھی کسی نے نہیں منع کیا کبھی کہ یار ان کے ساتھ تم سلوک اتفاق نہ کرو. تو ہم اسی لیے پیچھے ہوئے ہیں کہ جب ہم نے مخلوق خدا پر طرح طرح کے بتان یہ وہ کرنا ہم نے شروع کر دیا، اور زیادہ ہم نے آپس میں کرنا شروع کر دیا ہے. ایک دوسرے کو لان تان کرنا، گالی دینا، اور یہ کہنا کہ اس کی بات نہ سنو، وہ کہتا ہے اس کی بات نہ سنو. بھائی بات سنو، اگر اچھی بات ہے تو اس کو دل میں سنبھالو، اگر اچھی نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دو. کوئی یہ ضرور لازمی تو نہیں ہے کہ ہر کسی کی بات کی مانو تم، مگر ہر علماء کی بات سنو. بھائی وہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں، ادھر والے کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا، یعنی کہ سجا کھبا، مشرق مغرب شمال جنوب، یہ مطلب ہے دائیں بائیں والے جو علماء ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. ہر کسی کی بات سننی چاہیے. یعنی کہ ایک اہل حدیث ہیں، دیوبند ہیں، تو ان دونوں کو آپس میں مل کے بیٹھنا چاہیے، پیار سے محبت سے گفتگو کرنی چاہیے. اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہے تو اس کو امن کے نظریے، پیار محبت کے نظریے حل کرنا چاہیے، نہ کہ ایک دوسرے کو کافر کہہ کے حل ہوتا ہے. اس سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اسی لیے بگاڑ پیدا ہوا ہے کہ جب سے ہم نے اخلاق چھوڑ دیا اور آپس میں مشورہ کرنا چھوڑ دیا، اسی لیے ہماری صفوں میں دراڑیں آ گئی ہیں. اہل حدیث والے ہیں، دیوبندی ہیں، ان کو آپس میں مل کے بیٹھنا چاہیے، مشورہ کرنا چاہیے کہ ہم نے اس اسلام مذہب کی دعوت کو کیسے لے کے چلنا ہے. تمام چلو مسلک تو ہے ایک الگ بات ہے، لیکن سب کو بیٹھ کے مشورہ کرنا چاہیے. یار اسلام کو ہم نے پھیلانا ہے، اسلام کی ہم نے دعوت دینی ہے، کس طرح دینی ہے، کیا طریقہ کار ہے، یہ تو ہم نے کرنا ہی چھوڑ دیا. بس ایک دوسرے کو کفر کرنا شروع کر دیا، ایک دوسرے کو گالی دینی شروع کر دی، ایک دوسرے میں نفرت پیدا کرنی شروع کر دی. اخلاق کا دامن چھوڑ دیا، غصے کو گلے میں لگا لیا، گلے سے لگا لیا. ایسے کام نہیں چلتا. اسی لیے تو جو غیر مذہب ہیں ان کا اعتماد سامنے سے اٹھ گیا کہ یار یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، آپس میں جھگڑ رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں. ہم تو کافر ہیں، یہ مسلمان کو کافر کہہ رہا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ اجے شکر الحمدللہ کہ وہ ہماری زبان نہیں سمجھتے. اگر ہماری زبان سمجھے تو ہم سے ساری زندگی کلام نہ کریں. ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. تمام مسلک فرقہ جو کچھ بھی ہے ان سب کو آپس میں بیٹھنا. ہر مسلک کا کیا مطلب ہے؟ ہر مسلک کا یہ مطلب ہے، ہر مسلک والے آدمی کا، علماء کا یہ مقصد ہے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا. کون جان بوجھ کر دوزخ خریدتا ہے، جنت کو چھوڑ کر دوزخ کی طرف جاتا ہے؟ چند ہیں بھی تو وہ الگ بات ہے، مگر سارے تو نہیں ہیں. تو
اسی لیے ہر کسی کو اپنے پیار محبت بانٹنا چاہیے، لوگوں کو پیار محبت سے دعوت دینی چاہیے، آپس میں مل بیٹھنا چاہیے، تب مسئلے حل ہوتے ہیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ وہ دیوبندیوں کی مسجد ہے بھائی وہاں نہ جائیں، یہ اہل حدیث کی مسجد ہے وہاں نہ جائیں، یہ بریلویوں کی مسجد ہے وہاں نہ جائیں، یہ مطلب ہے کہ اہل سنت والجماعت کی مسجد ہے وہاں نہ جائیں۔ کیوں نہ جائیں بھائی؟ مسجد اللہ کا گھر ہے، ہر کسی کی بات سننی چاہیے، آپس میں اتفاق کرنا چاہیے، مل بیٹھ کے مشورے سے ہر مسئلے کا حل ہے، گالی گلوچ سے حل نہیں ہے، بے اتفاقی سے حل نہیں ہے، تفرقہ بندی سے حل نہیں ہے۔ اسی لیے ہم سمٹ کر رہ گئے ہیں انہی وجہوں کی، انہی مسئلوں کی وجہ سے۔ وہ مسئلے ہم بیان کر رہے ہیں جن کا قیامت کے دن ہم سے پوچھ ہی نہیں ہوگی۔ تو بھائی ایسے مسئلے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چلو ایک آدھ بار تو مسئلہ بیان کر دیا عبرت کے لیے، لیکن بار بار وہی مسئلے بیان کرنے۔ کلمے کا ذکر کرنا چاہیے، حج کا کرنا چاہیے، زکوٰۃ کا کرنا چاہیے، نماز کا کرنا چاہیے، روزے کا کرنا چاہیے۔ جو ضرورت ہے ہماری اس وقت، میت کے غسل کے بارے میں کرنا چاہیے، ہر روز کرنے چاہیے، زکوٰۃ کا ہر روز کرنا چاہیے۔ یہی تو مسئلہ ہے، من رب کا، من تینوں کا، من رسول کا، یہی ہم سے پوچھا جائے گا، باقی اور کوئی مسئلہ ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ کبیرے گناہوں کے بارے میں بتانا چاہیے، بھائی بدفعلی نہ کریں، شراب نہ پئیں، جوا نہ کھیلیں، مائی باپ کی نافرمانی نہ کریں، مخلوق خدا پر ظلم نہ کریں، کبیرے گناہ سے بچنے کا ترکیب بتائیں، کبیرے گناہوں کے بارے میں بتائیں۔ یہ ہم نے بتانا چھوڑ دیا اور ایسے ایسے مسئلے ہم نے بیان کرنا شروع کر دیے جن کا سر سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہم سے پوچھے جائیں گے۔ ہم سے تو پوچھا جائے گا بھائی تو مخلوق خدا پر کیوں ظلم کرتا رہا؟ مخلوق تو میں نے پیدا کی، اللہ کہے گا مخلوق تو میں نے پیدا کی، اس کا ثابتہ میں لے گا، دنیا میں تو ان کو قتل کر دیتا تھا، تیرا مقصد ہی کو رہتا، تم کو تو میں نے بولا تھا کہ میری دعوت دے لوگوں کو، نماز کا کیا ہے، روزے کا کیا ہے، حج کا کیا ہے، زکوٰۃ کے بارے میں بتا، مائی باپ کی خدمت کے بارے میں بتا، بہن بھائیوں کی خدمت کے بارے میں بتا، مخلوق خدا پر احسان کرنے کے بارے میں بتا، غیبت نہ کرنے کے بارے میں بتا، چغلی نہ کرنے کے بارے میں بتا، حق گواہی دے، جھوٹی گواہی نہ دے، سچی گواہی سے پھر میرے حکم مان، میرے نبی کے حکم مان، جو میرا نبی کہتا تھا اس کی تو مانتا نہیں تھا، اپنی طرف سے تو ہر چیز بیان کرتا تھا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم کو سیدھے راستے پر آ جانا ہی چاہیے، اتفاق سے ہر مسئلے کا حل موجود ہے، شریعت نے ہر مسئلے کا حل وضاحت سے بیان فرمایا کہ ان مسئلوں کا حل یہ ہے، تمام مسئلوں کا حل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت سے بیان فرمایا۔ تو ہر مسئلے کے حل کا رجوع قرآن و سنت کی طرف رجوع ہمیں کرنا چاہیے، نہ کہ ہم اپنی پلیٹ فارم سے یہ مسئلے بیان کرنا شروع کر دیں۔ اسی لیے ہم اس مسئلے سے دوچار ہوئے ہیں، جس مسئلے سے آج ہم دوچار ہیں، جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے، جن کی کوئی مقصد نہیں ہے بیان کرنے کا، وہ مسئلے ہم بیان کرتے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت عمل کرنے کی، نیک عمل کرنے کی، نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بدی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا، باقی سب راستے ٹیڑھے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ پھر پھرا کے جنت میں یعنی کہ دوزخ کا مزہ چکھ کر عقل مند سیاڑا اور سیدھے راستے پر وہی شخص ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزار کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔